بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کو یاد کر کے کریں، دعا سے کریں، تو اللہ پاک ہمارے اس کام میں برکت ڈالتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کے آغاز سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مجھے سن رہا ہے، یا اللہ ان کے جو بھی مسائل ہیں، یا اللہ وہ پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے دل کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے دل کی ہر جائز مراد پوری فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور جو تجھ سے نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں، یا اللہ جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے۔ بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دل کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے۔ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرنا۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ دعاؤں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ میں سے بھی کوئی بہن بھائی دعا کروانا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ ان کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہر کسی کی نیک جائز خواہشیں پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا عظیم تحفہ دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ تو اگر ہم اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو پڑھیں تو اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتیں برسائے گا۔ میری تمام بہنوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کریں۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک کو پڑھا کریں، اس کو سنا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک میں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں، 5 وقت کے نمازی بن سکیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ آمین۔ قرآن پاک کو سننا، پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکیں، اسے سمجھ سکیں۔ رمضان المبارک میں کچھ میرے بہن بھائی جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو رمضان المبارک میں بھی نہیں پڑھتے اور اس کی زیارت تک نہیں کر پاتے۔ رمضان میں اکثر اوقات ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ساری رات نہیں سوتے کہ جی ہم سحری کر کر سوئیں گے۔ ہمارے عموماً گھروں میں یہ روٹین ہے کہ لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں، لیکن وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم میں وہ اپنا ٹائم عبادت میں نہیں گزارتے، بلکہ اور بہت سی مصروفیات ہیں، موبائل فونز ہیں یا ٹی وی ہے یا نیوز پیپر ہے، ایسی بہت سی ایکٹیویٹی میں وہ یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہ وقت میں قرآن پاک پڑھ لیں، اسے سن لیں یا سمجھنے لیں تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ تو میری تمام بہنوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں جو وقت آپ کو ملتا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کا ایک ایک پل ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ایک ایک پل میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار رحمتیں رکھی ہیں۔ تو آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن آپ قرآن پاک کو ضرور پڑھیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کا دل اس طرف اور زیادہ مائل ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بن جائے گی کہ آپ نماز اور قرآن کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ جب تک آپ قرآن پاک پڑھ نہیں لیں گے، نماز نہیں پڑھ لیں گے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ یہ کر کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے گا اور ہمارے دلوں کو دین کی طرف راغب کرے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ہم سے کھانا پینا نہیں چھینتا، ہم سے آسائشیں نہیں چھینتا، بلکہ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو جب آپ یہ محسوس کریں اور اس چیز کو سمجھنے لگیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے، تو آپ کا دل خود بخود اس چیز کی طرف مائل ہوگا اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان میں ایک سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ لوگ سالوں سے کر رہے ہیں، اور جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کی رحمتیں برکتیں ملیں۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر بھی اپنا فضل و کرم کریں گے اور آپ کو بھی بے شمار رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازیں گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق کے لیے ہے، جن لوگوں کو رزق میں تنگی ہے،
یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ عموماً میسیجز آتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ پریشانی ضرور دور فرمائے گا اور آپ کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ 7 رمضان المبارک میں سارا دن میں آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی آخری پارے کی سورہ کوثر جو خاص رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ نے 1 چمچ چینی کا لے لینا ہے، 1 چمچ چینی بس لے لیں آپ، اور اس پر آپ نے اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیم اور اس کے بعد 55 دفعہ 55 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 چمچ چینی کا لینا ہے اور اس پر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس پر 55 دفعہ 55 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ایک چھوٹی سی سورت ہے جو عموماً لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو زبانی پڑھنا نہیں آتا تو آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس چینی پر دم کرنا ہے اور دم کر کے آپ نے وہ چینی چھت پر یا اپنی اگر آپ کی بالکنی ہے، چھت ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ، وہ چینی آپ نے کوئی بھی ایسی جگہ پر رکھنی ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ کوئی پرندے، کوئی یہ جیسے انسیکٹس ہوتے ہیں، چونٹیاں وغیرہ، کیڑے مکوڑے، یہ اسے کھا سکیں۔ آپ نے ایسی جگہ پر رکھ دینی ہے اور اس کے بعد جب آپ نے یہ رکھنی ہے، جب آپ نے یہ چینی رکھنی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے رزق میں کشادگی کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے شمار کشادگی عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، اللہ پاک آپ کو حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، آپ نے 1 چمچ چینی کا لینا ہے، اس پر اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد اس چینی پر آپ نے 55 دفعہ 55 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس چینی پر دم کر کے آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ پر پھیلا دینی ہے، چھت ہو، آپ کی بالکنی ہو، کسی بھی ایسی جگہ پر آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے جہاں پر چونٹیاں اسے کھا سکیں، انسیکٹس اسے کھا سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی رزق کی جو تنگی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے رزق کو وسیع کرے، اس میں اللہ ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔